سورت الفجر، یہ سورت اللیل کے بعد نازل ہوئی. ایک رکوع ہے، 29 آیات ہیں، 139 کلمات ہیں اور 597 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کا لفظ معلوم ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پھٹنا، اور فجر وہ وقت ہوتا ہے جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب سے روشنی نمودار ہوتی ہے، جسے عام طور پر صبح بھی کہا جاتا ہے. والصبح اذا تنفس، وہ وقت زندگی کے آغاز کا وقت ہوتا ہے. ہر سوئی ہوئی چیز جاگ اٹھتی ہے، سارے جانور وغیرہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی الارم نہیں لگاتے، فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح مومن بھی اس وقت اٹھ جاتا ہے. اس وقت کے ساتھ ہماری عبادات بھی متعلق ہیں. نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، نماز فجر کا، یعنی عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ. اسی طرح روزہ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایک عبادت کے اختتام کا وقت اور دوسری عبادت کے آغاز کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی، قسم ہے فجر کی. اب اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ کیا ہر روز کی فجر یا کسی خاص دن کی فجر؟ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہر روز کی فجر ہے، جیسے ابن عباس اور اکرمہ وغیرہ نے. بعض نے کہا کہ یہاں فجر سے مراد نماز فجر ہے، کیونکہ اس کی بھی بہت اہمیت اور خاص طور پر اس کی سنتوں کی. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ مشہود ہے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک قابل ذکر وقت ہے. بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد سال کے پہلے دن کی فجر، جیسے محرم کے اول کی، اور بعض نے کہا کہ ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ. تو والفجر، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، تو اس لیے اس کی فجر مراد ہے. اور اگلی آیت میں آ رہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. تو 10 راتیں اور 10 راتوں کے ساتھ فجر کی بات کی گئی. تو 10 راتوں سے مراد دراصل 10 دن ہے. عربی میں دن کا آغاز چونکہ رات سے ہوتا ہے، اس لیے راتوں کی قسم کھائی گئی. تو بات یہ ہے کہ فجر کا وقت رات کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، اور انسانی زندگی میں ایک بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے. اور اس وقت میں بہت برکت بھی ہوتی ہے، اور اس وقت جاگنے والوں کے لیے ایک بہت خوشی اور ایک بہت نشاط کا وقت ہوتا ہے. والصبح اذا اسفر، پیچھے بھی صبح کی قسم کھائی گئی جبکہ وہ روشن ہو جائے، کیونکہ اس وقت انسان بالکل تازہ دم ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس وقت کو بہت اہمیت دی جاتی. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوز جو ہیں وہ بہت ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، اور صبح سویرے گاؤں دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ دریاؤں پہ یا نہروں پہ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت تک جو فجر کے آغاز کا وقت ہوتا ہے اس وقت واپس بھی لوٹ آتے ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جو جیسے اسماعیلیز کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی عبادت کے لیے بہت ارلی مارننگ، یعنی فجر سے بھی پہلے کے وقت میں عبادت خانے پہ جاتے ہیں. تو یہ وقت جو ہے یہ چونکہ ایک بہت یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، تازگی کا وقت ہوتا ہے. اور جب رات کی بات ہوئی اور نیند کی بات ہوئی تو پیچھے آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اب انسان کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، دن طلوع ہو رہا ہے، ساری مخلوق جاگ رہی، تو انسان کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ اس وقت کیا کرے، جاگے. لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت سونا پسند کرتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، جو کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں میں کون سا جانور ساری رات جاگتا ہے اور پھر اس وقت سوتا ہے؟ کتا. کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں کائنات پہ؟ یا کتے عام طور پہ رات کو بھونکتے، اور اگر آپ گلیوں بازاروں میں سے دیکھیں تو صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر. اللہ نے انسان کے لیے کیا چاہا کہ اس وقت جاگے اور اس برکت کے وقت سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ وہ فطرت کے خلاف جائے. کسی مجبوری کے تحت جاگنا، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی ڈیوٹی ہے، کوئی روزی کمانے کا مسئلہ ہے، تو وہ تو ایک جینوئن مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر اہل ایمان کی راتیں کس میں بسر ہوتی ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بس عبادت کے لیے جاگ سکتے ہیں. روزی کمانا یا کسی بیمار کی عادت وغیرہ کے علاوہ عام حالات میں رات کو جاگنا پسندیدہ نہیں ہے، اور پھر صبح کے وقت سونا پسندیدہ نہیں ہے. والفجر، اور یہ بھی پتا آپ کو کہ جانوروں میں سب سے پہلے کون سا جانور جاگتا ہے؟ بھیڑ.
یعنی مویشی جانوروں میں سے بھی سب سے آغاز میں بھیڑ جاگتی. تو والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، لیال عشر. جہاں فجر کی قسم کھائی گئی، صبح کی قسم کھائی گئی ہے، وہاں قرآن مجید میں رات کی قسم بھی کھائی گئی. ایک تو اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں واللیل اذا یسر، اور ایک اور جگہ پر واللیل اذا عسعس. کیا معنی پڑا اس کا؟ قسم ہے رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، اور یسری کا معنی بھی چل پڑے، رخصت ہو. تو ولیال عشر، یہاں سونے کی 10 راتیں مراد نہیں ہیں، یا سونے والے کو 10 دن نہیں مراد، اس سے خاص 10 راتیں. اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی 10 راتیں بہت اہم ہیں. ایک رمضان ہے جس کا آخری عشرہ اخیر، جس میں لیلۃ القدر آتی، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اس کے علاوہ دوسری 10 راتیں عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں. تو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. اب وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کچھ اس کی بھی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے، جو یوم حج کہلاتا ہے، سال کے سب دنوں سے زیادہ اس دن انسانوں کو چھٹکارا ملتا ہے جہنم کی آگ سے، اور سب سے زیادہ انسانوں کی بخشش اس دن ہوتی ہے. اگر باقی دنوں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو صرف ایک یہ دن جو ہے یہ بھی کافی ہے فضیلت کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ بخشش کا دن ہے یہ. پھر انہی میں ایام النحر بھی ہے، 10واں دن جو ہے، یعنی جس دن عید ہوتی ہے، یعنی قربانی کا دن جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے. پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحج ہے، یعنی منا میں ٹھہرنے کا دن. تو چونکہ ان ایام میں بہت سی عبادات کٹھی ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے پہلے تو حج ہے، اور اگر کسی کو حج کا موقع نہ ملے تو پھر باقی بھی کچھ اعمال ہیں، جن میں خاص طور پر روزہ، یعنی ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور اب تو الحمدللہ دن اتنے چھوٹے ہیں، بلکہ سال کے سب سے چھوٹے ترین دن ہیں یہ، یعنی 22 دسمبر جو ہے وہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، اور اس سے 1-2 دن پہلے اور بعد میں دن جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے دن ہیں. اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ، حاجیوں کے لیے نہیں، غیر حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، جن میں ایک پچھلا سال اور ایک آئندہ سال. تو اس دن کا روزہ بھی بہترین ہے. پھر روزے کے علاوہ قربانی کرنا، اور خاص طور پر قربانی کے دن قربانی کرنے سے بڑھ کر عمل کوئی بھی نہیں ہے. یعنی 9 تاریخ کو تو روزہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن 10 تاریخ کو سب سے افضل عمل قربانی ہے، کیونکہ قربانی والے جانور کا جو خون زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں ہے 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. لہٰذا اس دن کی قربانی خوشی سے کیا کرو. یعنی وہ خون جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور وہ بھی اعمال نامے میں جاتا ہے انسان کے. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. کہنے لگے اور اون؟ فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی. یعنی اتنا افضل ہے قربانی کرنا. اس کے علاوہ ذکر اذکار، اور پھر باقی تہجد وغیرہ نوافل کا اہتمام، وقت پر نماز پڑھنا. جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ذکر میں سب سے زیادہ افضل ذکر ان دنوں میں تکبیرات ہیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن یعنی ایام عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن نہیں. اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. تو کون سا ذکر زیادہ بہترین ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ذی الحج کے ان دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے، اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ کر سن کر تکبیر کہتے رہتے. یعنی وہ لوگوں کو اپنے عمل سے ریمائنڈر دیتے تھے کس بات کا کہ لوگوں یہ تکبیروں کے دن ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں. پھر اسی طرح صدقہ خیرات. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں،
لہٰذا ان دنوں میں جو صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ بھی عام دنوں کے صدقہ خیرات سے بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا. اور صدقہ خیرات عام صدقہ خیرات تو ہے ہی، لیکن خاص طور پر صدقہ خیرات میں پھر قربانی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو قربانی کا ارادہ کریں وہ کیا کریں؟ اپنے ناخن اور بال وغیرہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں، اس وقت کاٹیں جب ان کی قربانی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ حاجی جو احرام میں ہوتے ہیں وہ بھی بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو ہم بھی ایک طرح سے اس عمل کے ذریعے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں وہ بھی اس حکم میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی اگرچہ ان کے لیے تو ایک طرح سے حکم آیا نا کہ وہ ایسا نہ کریں. تو بہرحال ان دنوں میں جو بھی اچھے کام کریں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئیں گے اگر نیت اللہ کی رضا ہو. تو والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی آئندہ آنے والے 10 دنوں کی. اور اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی شمار ہو سکتا ہے اس میں، لیال عشر میں، کیونکہ اس میں بھی اعتکاف کی عبادت اور خاص طور پر اعتکاف کے علاوہ لیلۃ القدر کا اہتمام، قیام اور سیام اور قرآن کی قرات، تو وہ دن بھی خاص طور پر قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ان دنوں میں سے ایک دن میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. شفع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا، اور ویسے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جا رہا ہو تو اس کے ساتھ چلنا، تو 1 سے 2 ہو گئے، یعنی 2 ہو جانا. شفع کا معنی کیا ہے؟ 2 ہو جانا، 2 کا مل کے کوئی کام کرنا. تو 2 کی قسم، یعنی جفت کی قسم. جفت فارسی کا لفظ ہے اور طاق بھی فارسی کا لفظ ہے. انگریزی میں اس کو ایون اور آڈ کہتے ہیں. جفت ایون ہے اور وطر آڈ ہے. اور یہاں وطر لفظ آیا ہے جبکہ وطر اور وطر دونوں ہی قراءت موجود ہیں، یعنی دونوں ہی کہے جا سکتے ہیں. اور وطر جو ہے اس ہندسے کو کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، خواہ 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو. ویسے وطر یتر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. قرآن مجید میں لفظ گزرا وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، سورۃ محمد میں آتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو کم نہ کرے گا. چونکہ اس میں سے جفت کے مقابلے میں ایک کم ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ وطر ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس میں 36 اقوال ملتے ہیں کہ کیا مراد ہے جفت سے اور کیا مراد ہے طاق سے. لیکن ان سب کے مقابلے میں جو بات قابل فہم ہے اور آسان ہے سمجھنے میں وہ کیا ہے کہ ساری مخلوق جفت ہے اور وطر اللہ کی ذات ہے. کیونکہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے. اور وطر سے مراد یہاں ایک. اور ساری مخلوق کیا ہے؟ جوڑا جوڑا. سورۃ زاریات 49 میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز جوڑوں میں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو مخلوق کیا ہے؟ شفع. اور خالق کیا ہے؟ وطر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 1 کم 100. اس حدیث میں بھی آتا ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے 1 کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے. وہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، وطر سے محبت رکھتا ہے. یعنی کوئی بھی کام جب کرنا ہو تو اس کو طاق میں کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت جفت میں کرنے کے. جیسے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور 34 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہ طاق میں کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے 7 دفعہ کوئی چیز کرنا یا 9 دفعہ کرنا یا 11 دفعہ کرنا. اور اسی طرح تاریخوں میں بھی جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یا پھر 29 ہے اور 27ویں رات ہے. اور یعنی جو وطر تاریخیں ہیں وہ تاریخیں زیادہ پسندیدہ ہیں بنسبت دوسری کے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت ٹھیک نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جفت کے مقابلے میں اگر کہیں چوائس ہو جفت اور طاق میں تو کس کو چوز کرنا چاہیے؟ طاق کو کرنا چاہیے. لیکن اگر پاسبل نہ ہو تو پھر جو بھی ہو انسان اسی پہ راضی خوشی ہو، شکر ادا کرے اللہ کا جو بھی مل جائے. لیکن یہ کہ اگر انسان کے پاس چوائس ہو تو پھر طاق کو پسند کرے، کیونکہ طاق راتیں اور طاق کا عدد جو ہے زیادہ بہتر ہے. اور کیوں ہمیں اس سے محبت و طاق سے؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. یعنی ہماری پسندیدگی کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو پسند ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری، اور قسم ہے رات کی.
اذا یسری، جب وہ چل پڑے، یعنی اذا عسعس. اور یسری کا لفظ جو ہے یہ سین رے یہ سے ہے. سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا. دلیل سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور اسی سے آتا ہے چھپ کے کوئی چیز کرنا، کیونکہ رات کو انسان چھپ سکتا ہے. اسی سے اردو میں لفظ آتا ہے سرایت کرنا. کیا ہوتا ہے سرایت کرنا؟ کسی چیز کا دوسری میں سرایت کر جانا، یعنی خاموشی سے داخل ہو جانا، چپکے سے کسی چیز کے اندر چلے جانا. اچھا، رات بھی اتنی ڈارک ہوتی ہے اور چپکے سے آہستگی سے آسانی سے کیا کرتی ہے؟ رخصت ہو جاتی. یعنی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن جب وہ جانے لگتی ہیں تو کیسے جاتی؟ چپکے سے، پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہ اندھیرا صبح میں بدل چکا ہوتا ہے، اندھیرا رخصت ہو چکا ہوتا ہے، رات چلی جاتی ہے. اور اگر رات نہ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فجر لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. سورۃ القصص 71 میں آتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے اس بات پہ؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے فجر کا ذکر کیا، پھر 10 راتوں کا ذکر کیا، اور پھر جفت اور طاق کا ذکر ہے، پھر رات کا ذکر ہے جب وہ رخصت ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا ہل فی ذالک قسم لذی حجر. ہل کیا، فی ذالک اس میں، قسم قسم ہے، شہادت ہے، لذی حجر عقل والے کے لیے. کیا کسی عقل والے کو اس میں کوئی بات سمجھ آتی؟ حجر کا لفظ جو ہے یہ حجر سے، حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. پتھر جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو آپ کو روک دیتا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو یا کوئی چٹان ہو یا رستے میں پتھر بچھے ہوئے ہوں. کہتے نا انہیں پتھروں پہ چل کر گراسک ہوتا ہے، انہیں مشکل راستہ ہوتا ہے نا پتھروں والا، رکاوٹ پہ انسان زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو پتھر کا آنا کس بات کے سمبل ہے؟ رکاوٹ کا. تو اسی طرح جو چار دیواری ہوتی ہے کسی زمین کی، یعنی کسی بھی پلاٹ کے ارد گرد یا کسی بھی قطع زمین کے کو چاروں طرف سے اگر پتھروں نے گھیرا ہوا جیسے دیوار ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک رکاوٹ ہوتی. تو عقل بھی کیا کرتی ہے انسان کے لیے؟ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے نا، یا نہیں؟ وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی عقل تو روکتی رہتی ہے، عقل انسان کو پیچھے کھینچتی رہتی، نہیں یہ سے نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ ذی حجر سے مراد یہاں صاحب عقل ہے، اور حجر ہر ٹھوس چیز کو کہتے ہیں. اور حجور کا لفظ بھی آیا ہے پیچھے، کہاں؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، گود حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ جو باؤنڈری وال ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے. تو حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے. اچھا، حتیم کو بھی حجر کہتے ہیں. بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حجر سے مراد حجر اسود ہے. ٹھیک ہے، تو حجر کیا ہے؟ بیسیکلی وہ جو سیمی سرکل سا ایک وہ نہیں بنا ہوتا حتیم کے ارد گرد جو وال ہے، اس کو کہتے ہیں حجر. جی حجر اسماعیل بولتے ہیں، اور حجر جو ہے وہ حجر اسود ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الحجر بھی ہے، وہ کیوں ہے؟ اصحاب الحجر، وہ جو سمود کی بستی ہے، دیار سمود کو کہتے ہیں. تو ہجر کا لفظ آپ دیکھیں کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ عقل، حفاظت، حتیم، دیار سمود. هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ اور قسم کا مطلب شہادت، کوئی گواہی ملتی ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے. یعنی یہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان سے کوئی بات اللہ کی قدرت کی سمجھ آتی، کوئی نشانی نظر آتی ہے ان میں؟ سب چپ بیٹھے جیسے کوئی نظر نہیں آتی. واقعی نظر نہیں آتی. یہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، فجر کی، لیال نشر کی، شفع کی، والوتر وتر کی. شفع سے مراد آ دیکھیں ساری دنیا میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے، اس میں ساری مخلوق کی شفع ہے. اگر شفع بول کے کیا مراد ہے؟ سب کے سب. خالق ہے ایک طرف، مخلوق ہے، رات ہے، فجر ہے، 10 راتیں ہیں. اہم چیزوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے. کس چیز پر؟
کس چیز پر؟ جواب قسم کیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی. بات یہ ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں نا، ہر ایک میں ایک ہی مضمون دہرایا گیا ہے، قیامت ضرور آئے گی. ایسے ہی تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے کہ اس کو اور کوئی کام ہی نہیں، ہر روز مرنے کی بات کرتا ہے، ہر روز قیامت کی بات کرتے. سوچئے ذرا، اگر آپ ہر روز گھر میں مرنے کی اور قیامت کی بات کریں تو آپ کو گھر والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا یہ دماغ چل گیا ہے. اور ان کو زندہ رہنے کی کوئی بات نظر نہیں آتی، ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں کہ مر جانا ہے، تیاری کرو، مرنے کے بعد کے لیے کچھ کرو، مرنا ان کے ذہن پہ چھا گیا. کہہ سکتے ہیں جو بھی کوئی کہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر صورت میں، مکی صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ایسی جس میں موت کا، آخرت کا، قیامت کا ذکر نہ ملے. آپ اسی لیے مجنون کہتے تھے. اور بات یہ کہ جب تک یہ جنون انسان کو لاحق نہ ہو نا، اس دنیا میں صحیح کام کیا ہی نہیں جا سکتا. جب تک دماغ پہ ہر وقت چھایا ہوا نہ ہو کہ بھی مرنا ہے، جواب دینا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو آگے منہ دکھانا ہے جا کے. تو یہ حساب کتاب کا فکر انسان کو سیدھا رکھتا ہے. کیسے سونے دے، وہ کیسے فجر کو سونے دے، کیسے 10 راتوں کو اور یہ 10 دنوں کو انسان اگنور کر دے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کو مرنے کی فکر ہو. اور ہر روز رات اور رات کے بعد فجر کیا یاد دلاتی ہے؟ موت، اور موت کے بعد زندگی، دوبارہ اٹھنا. فجر کیا یاد دلاتی ہے؟ صبح اٹھ کے موت سے زندگی یاد نہیں آتی. رات کو اگر آپ سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھیں روز تو اس میں آتی ہے نا آیت والذی یتوفاکم باللیل. تو روز ڈر لگتا ہے نا کہ کیا پتا اٹھے ہی نہ. اگر واقعی آج آپ یہ رات کو سورت پڑھیں یا سنیں، روز موت یاد آئے گی. اور جب آپ صبح اٹھیں تو دل سے کہیں گے الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے میں اس موت سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوں. اور ہر دن کی قدر کریں آپ، پھر اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں اور کچھ کام کریں. نہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہے، نہ اپنے وقت کی قدر ہے. فضول لغو باتوں میں ادھر ادھر زندگی ضائع کرتے رہتے، بیکار کاموں میں پڑھ کر جو نہیں کرنے والے، گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں ان چیزوں میں، کیونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہر روز بس سویرے اٹھ جاتے ہیں اور جو چاہیں کرتے پھرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کس دن کون نہ اٹھ سکے. پھر تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عقل مند لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں کہ واللیل اذا یسر. یہ اینڈ میں کیوں آیا واللیل اذا یسر؟ کہ موت رات کی طرح پھر ایک دن رخصت ہو جائے گی اور فجر طلوع ہو جائے گی. اور وہ فجر تمہارے اس دنیا کے دنوں کی نہیں ہوگی، وہ فجر طلوع ہوگی قیامت کے دن کی. تو ان سب صورتوں میں قیامت کی بات ہے. اب کائنات کی نشانیوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاریخ کی مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں قرآن میں 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک کائنات کا ذکر اور ایک تاریخ، ایک سائنس اور ایک تاریخ ہے. بار بار تاریخی واقعات آتے ہیں اور بار بار کائنات کی، اونٹ کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، سویر کو دیکھو، دوپہر کو دیکھو، دیکھو ہی دیکھو، غور و فکر کرو. اتنی زیادہ دعوت ہے غور و فکر کی قرآن میں کہ بندہ آنکھیں کھول کے ہی رہے، سو کے بھی نہ سو سکے. اتنا زیادہ انسان کو الرٹ بناتا ہے یہ قرآن، اگر واقعی ہمارے دل میں اترے، صرف کتابوں میں نہ لکھ لیں. تو حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والے شخص کے لیے کیا اس میں کوئی گواہی ہے؟ قسم کا کیا معنی؟ کوئی گواہی، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی سیکھنے کی بات. اچھا اگر نہیں سمجھ آئی تو ذرا غور کرو کہ پھر پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ رآ کون سا دیکھنا ہوتا ہے؟ رآ ہوتا ہے دل سے دیکھنا، رؤیت قلبی. الم ترا جتنی دفعہ بھی قرآن میں آیا ہے اس میں بھی کیا ہے؟ یعنی تم جانتے ہو. کیا تم نے دیکھا سے مراد یہ نہیں کہ ہاں تم نے کبھی دیکھا تھا، یہ بصرہ نہیں ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا جی نظر بھی غور و فکر سے دیکھنا اور رآ بھی دل سے دیکھنا ہے تو پھر باقی کیا بچا؟ ہاں اگر عام دیکھنا ہو تو بصرہ ہے. یہ جو بصارت ہے نا، یہ بس دیکھتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ادھر جو نظر آگے دیکھ لیا، گھر سے یہاں آتے ہوئے، یہاں سے گھر جاتے ہوئے، اور کچھ بھی دیکھ لیا بغیر سوچ سمجھے، وہ بصرہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو نظر اور رآ ہے، تو رآ جو ہے نا دل سے دیکھنا. اچھا دل سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ سمجھ کے دیکھنا. یعنی صرف دیکھنا نہیں بلکہ کیسا دیکھنا؟ سمجھ کے دیکھنا. اور سمجھ کے کب دیکھتا ہے انسان؟ جب انسان کو علم ہوتا ہے، جب دل کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا دیکھنا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں پیچھے آیا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اور پھر آپ کے ذکر میں یہ بھی آیا نا کہ
ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آپ نے دیکھا اس میں دل نے جھوٹ نہیں ملایا، یعنی جو دل نے کہا وہی آنکھ نے دیکھا، یعنی آنکھ اور دل کی موافقت. تو جب نور علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس تو پھر دل دیکھتا ہے. اب مثلاً ایک عام انسان اگر ہاتھ کو دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہاں یہ 5 انگلیاں ہیں اور اسکن کا رنگ ایسا ہے. اب دیکھیں مثلاً خواتین ہاتھوں کو دیکھتی ہیں تو ایک اور نظر سے دیکھتی. ایک ڈاکٹر دیکھے گا ہاتھ کو تو وہ آپ کی بیماری کی شناخت کرے گا. اور اسی طرح ماں بچے کے ہاتھ کو دیکھے گی تو کہے گی گندے ہیں، اس کو دھو دینا چاہیے. تو ہر ایک اپنے علم کے مطابق دیکھتا ہے نا. تو علم ترا کا مطلب محض دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے دل سے دیکھنا، یعنی جاننا. کیا تم جانتے نہیں ہو؟ ورنہ تو کس نے جا کے دیکھا عاد کو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا، ہم کیا ہم کہہ سکتے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ تو معصوم بن سکتے ہیں نا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا. تو یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں دیکھنا نہیں ہے، اس سے مراد جاننا ہے، اور جان کے سمجھنا اور غور کرنا. کیا تم نے عاد کے انجام پہ غور نہیں کیا، یہ مراد ہے. اور کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ عاد کون تھے اور کیا تھا ان کا انجام. ہمارے ماں سے اس کا کیا حال ہے؟ آپ اپنے گھر جا کے ذرا بچوں سے پوچھیں کیا جانتے ہیں قوم عاد کے بارے میں، کون تھے وہ. میرے خیال میں قرآن میں اتنی دفعہ تکرار رہی ہے، ابھی تک ہمیں مشابہ پڑ جاتا ہے عاد کون تھے اور سمود کون تھے. بہت سے لوگ عرصے تک دونوں میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، عاد کی طرف کون بھیجے گئے، سمود کی طرف کون بھیجے گئے، عاد کس طرف تھے، سمود کس طرف تھے. تو یہ علم اب ایسا آپ کا آخری دفعہ اب یہ میرا خیال ان کا ذکر آ رہا ہے. تو اب آ کر آپ کو اتنا پختہ ہو جانے کہ علم ترا سے مراد فوراً پتہ چل جائے عاد کہاں تھے، یمن کے علاقے میں تھے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے. اور یہ نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تیسری پشت پر یا تیسری جنریشن کہہ سکتے ہیں، اور طوفان نوح کے بعد پہلی با اقتدار قوم تھی. اور ان کے ساتھ کیا ہوا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسا سلوک کیا عاد کے ساتھ، یعنی قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، ستونوں والے. ارم جو ہے یہ بھی عاد کا دوسرا نام ہے، یعنی عاد ارم کو نہیں جانتے تم، جن کو ارم بھی کہا جاتا ہے. اب ارم کیوں کہا جاتا ہے؟ ارم کا لفظی معنی ہوتا ہے پتھروں سے بنایا ہوا نشان، مزین ستون. تو یا تو ان کو ارم اس لیے کہتے کہ انہوں نے پتھروں سے عمارتیں بنائی اور خاص طور پر بڑے بڑے ستون بنائے، یعنی بہت بڑے بڑے پلرز والی عمارتیں تھیں ان کی، اور ان ستونوں کے اوپر نقش و نگار تھے. یا پھر یہ کہ شہر کا نام تھا ارم، یعنی عاد جو ارم کے شہر میں آباد تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کا نام ہے یا قبیلے کا نام، کیونکہ جو پہلا شخص تھا ان کا جد امجد، اس کا نام ارم تھا، یعنی ارم کی اولاد تھے. یا یہ کہ ان کے شاہی خاندان کا نام تھا، جو حکومت کرنے والا طبقہ تھا اس کا نام ارم تھا. بہرحال یہ کسی نہ کسی وجہ سے عاد کے علاوہ ارم کے طور پر بھی مشہور تھے، عاد ارم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ارم جو عماد والے تھے. عماد جو ہے عمد سے ہے، عمد کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو. اور عماد عمادتن کی جمع ہے، اور عمد بھی جمع ہوتا ہے، فی عمد ممددہ آگے آئے گا. اور عماد سے مراد بھی یا تو ستون ہوتے ہیں، پلرز، یا پھر بلند عمارتیں. اور ایک تیسرا معنی قد و قامت، قد انسان کی ہائٹ. تو ارم جو تھے وہ بہت اسٹرانگ اور بہت لمبے قد کے لوگ تھے. حضرت خنسا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دور جاہلیت میں ان کے ایک بھائی تھے صخر، جو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. تو جب وہ مارے گئے تو انہوں نے ان کے لیے ایک مرثیہ لکھا، اور حضرت خنسا کے جو مرثیے ہیں وہ ان کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا عربی پوئٹری میں، دور جاہلیت کی شاعری میں. اور وہ اپنے بھائی کے لیے بہت زیادہ غم اور افسوس میں تھی. اور کہتے ہیں کہ جب مارے گئے تو انہوں نے کالا کپڑا پہن لیا اور بالوں کی بنی ہوئی کالی جیکٹ پہن لی، اور کہا کہ میں کبھی بھی زیب و زینت نہیں کروں گی اور کبھی بھی میں کوئی زندگی کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ میرا بھائی مارا گیا. اور شعر کہتی ہیں کہ عینیا جودا ولا تجمدا الا تبکیانی لصخر الندى، عینیا اے میری دونوں آنکھوں، جودا تم بہتی چلی جاؤ، ولا تجمدا اور کبھی جامد نہ ہونا، کبھی نہ رکنا، الا تبکیانی کیا تم دونوں نہ رو گی، لصخر صخر کے لیے، الندى جو بہت ہی سخی تھا،
کہ وہ بہت مال خرچ کرنے والا، اور اس کی تعریف میں تو اسی قصیدے میں یہ اپنے بھائی کے لیے کہتی ہیں رفیع العماد، بہت اونچے قد والا تھا. بہرحال تو عماد جو ہے یہ لمبے قد کے لیے بھی آتا ہے. ارم ذات العماد، عماد قد بھی ہوا، ستون بھی ہوئے اور بلند عمارتیں بھی، اور ویسے بھی بہت ہی قد و کاٹ کے مضبوط قسم کے لوگ تھے. ابھی اتنی تفصیل میں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی عاد نا جو ارم بھی کہلاتے تھے اور جو ذات العماد تھے، بہت اونچے قدوں والے تھے اور جنہوں نے ستونوں والی عمارتیں بنائی تھی.